السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں سبق۔ نمبر 1، قیامت برحق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ان کو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے گی، کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے، یعنی برے اعمال کرنے والے، ظالم اور مظلوم سب برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے دوسروں پر ظلم کرتا رہے یا گناہوں کا انبار لگا دے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا نہ ملے، اور اسی طرح دنیا میں کوئی شخص کتنی پاک باز زندگی گزارے اس کو کوئی انعام نہ ملے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو آخرت میں انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور ملے گی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قیامت برحق ہے، قیامت ایک دن واقع ہوگی، ایک دن قیامت آئے گی۔ نمبر 2، قیامت کے دن کی ہولناکی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا جو زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا کہ انسان خود کے پسینے میں ڈوبتا ہوگا۔ اور دیکھیے حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا جو زمین کے اندر 70 گز چلا جائے گا، اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یعنی پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ پسینہ اس کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ قیامت کے دن کا منظر ایسا ہوگا۔ نمبر 3، قیامت کے متعلق عقائد۔ اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا،
رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنی پڑے گی، وہاں پہ کوئی آپ کی ترجمانی نہیں کرے گا، کوئی آپ کی باتوں کو نہیں پہنچائے گا، آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بات ہوگی بغیر کسی آڑ کے۔ دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی، یعنی ان کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ سے سوال ہوگا جو آپ نے اعمال کیے ہیں۔ انسان کا ہر عمل اللہ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ جس طرح ریکارڈ انسان کی آواز کو محفوظ کر لیتا ہے اور کیمرہ ویڈیو کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا۔ انسانی اعضاء و جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی، یعنی ہاتھ پیر ساری چیزیں بولنے لگیں گی، سب کو زبان مل جائے گی، جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے، جس طرح استعمال کیا گیا ہوگا اسی طرح وہ بولیں گے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، جبکہ گمراہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، آپ کی شریعت پر عمل کر کے زندگی گزارا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی، اور جو لوگ گمراہ ہوں گے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، ہر شخص کو اس پہ چلنا ہوگا، اور ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا، یعنی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جتنا دنیا میں 50,000 سال ہوتا ہے، قیامت کے دن ایک دن ہوگا وہ۔ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے دن موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا، اور اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی کسی کو۔ اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور اہل جہنم میں سے بدعقیدہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ البتہ وہ جہنمی لوگ جو صحیح العقیدہ ہوں گے مگر اعمال بد، یعنی برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھیجے جائیں گے، وہ اپنے اعمال بد کی سزا بھگت کر، یعنی برے اعمال کی سزا بھگت کر بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن، قیامت جب آئے گی، سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارا عالم ایک بار پھر وجود میں آئے گا، پھر مردے قبروں سے اٹھیں گے، اور اسی کا نام قیامت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو احوال ہوں گے وہ آپ نے پڑھ لیا۔ نمبر 4، اولاد کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا قوا انفسکم، اس کے آگے بھی کہا گیا اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح سے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آداب۔ نمبر 1، اگر اولاد نہ ہو تو خدا سے نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، یعنی اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دیں۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا، اولاد کی پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور جس کے یہاں اولاد ہو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، اولاد کی پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ نمبر 3، اولاد کی پیدائش پر کبھی تنگ دل نہ ہونا،
معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر پریشان ہونے یا اس کو اپنے حق میں مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا۔ یعنی اولاد کی پیدائش پر آپ اپنے دل کو کبھی چھوٹا نہ کریں کہ کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، اور کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر پریشان نہیں ہونا ہے یا اس کو اپنے حق میں مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا ہے، یعنی اس سے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 4، بچے کو نہلانے کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلانے کے بعد ایک دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ نمبر 5، اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوانا اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کروانا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ نمبر 6، بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کرنا جو انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کے ناموں میں سے ہو۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے کسی نام کی نسبت کے ساتھ نام تجویز کرنا ہو تو اس سے پہلے لفظ عبد لگانا، جیسے عبد الرحمن یا پھر عبداللہ، اسی طریقے سے جو بھی نام آپ متعین کریں۔ نمبر 7، 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا اور بچے کے بال مڑوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا اور اس کے بال کو مڑوا کر اس کے بال کے برابر، مطلب بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنا۔ نمبر 8، اگر بچے میں برداشت ہو تو 7ویں دن ختنہ کرانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ 7ویں دن کروایا تھا۔ نمبر 9، جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھانا۔ نمبر 10، بچوں کو بلی، کتے، اندھیرے وغیرہ سے ڈرانے سے پرہیز کرنا، یعنی بچے کو بلی، کتا اور اندھیرے سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ نمبر 11، بچے کو نامناسب بات پر شفقت سے تنبیہ کرنا، یعنی نرمی سے اسے سمجھانا، بجائے سختی کے نرمی کرنا۔ نمبر 12، اولاد کا زیادہ بناؤ سنگار نہ کرنا، اگر لڑکا ہے تو اس کے بال زیادہ بڑھانے کی اجازت نہ دینا، اگر لڑکی ہے تو جب تک پردے کے قابل نہ ہو جائے اس کو زیور نہ پہنانا۔ نمبر 13، اولاد کو پاکیزہ تعلیم سے آراستہ کرنا، اس مقصد کے لیے انہیں کسی دینی مدرسے یا ایسے اسکول اور کالج میں داخلہ کروانا جہاں ان کے اخلاق اور ایمان برباد ہونے کا خدشہ نہ ہو، یعنی انہیں ایسے مدرسے یا اسکول اور کالج میں داخلہ کروائیں جہاں ان کے اخلاق ایمان برباد ہونے کا ڈر نہ ہو، اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 14، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارنا اور اس کا بستر علیحدہ کرنا، یعنی جب 7 سال کا ہو جائے آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے، اور 10 سال کے ہونے کے بعد بچے اور بچیوں کا بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 15، بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد ان کا نکاح کرانا، اگر بلا عذر ان کے نکاح میں تاخیر کی اور اولاد سے کوئی جنسی گناہ صادر ہو جائے تو ماں باپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، یعنی جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح جلد از جلد کروا دیں، کیونکہ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے آپ ان کے نکاح میں دیری کریں گے اور ان سے کوئی جنسی گناہ ہوگا تو آپ ماں باپ
اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نمبر 16، اولاد کے مابین تقسیم کرنے میں یعنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنے میں عدل و انصاف اور مساوات کا معاملہ کرنا۔ مساوات یعنی برابری، اگر ترجیح دینی ہو تو بیٹی کو دینا۔ نمبر 17، بچے کو چیزیں دے کر کسی غریب کو دلوانا تاکہ ان میں سخاوت کی صفت پیدا ہو جائے۔ نمبر 18، بچے کی ہر ضد پوری نہ کرنا کیونکہ اس سے بچے کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ جو ضد پوری کرنے کے لائق ہو اس کو پورے کیا جائے، ہر ضد نہ پوری کی جائے۔ نمبر 19، کبھی کبھی ان کو نیک لوگوں کی کہانیاں سنانا تاکہ ابھی سے ان میں انہی کی طرح کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ نمبر 20، اولاد کو کوئی ایسا ہنر سکھانا جو بوقت ضرورت روزگار کا ذریعہ بن سکے تاکہ اولاد کسی کی محتاج نہ ہو۔ یہ آداب میں سے ہیں۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ نمبر 5، چھینک کے وقت کی دعا۔ جسے چھینک آئے وہ کلمات پڑھے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سننے والی جواب میں یہ کہے، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والے پھر یہ کہیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی حالت کو درست کرے۔ چھینک کے وقت کی دعا ہے، جب کوئی چھینکے تو وہ کہے الحمدللہ، سننے والا جواب دے یرحمک اللہ، چھینکنے والا پھر دوبارہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ کل سبق ہوگا آئندہ۔ وعلیکم